سورہ طٰہٰ آیت نمبر 129۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى۔ گزشتہ درس میں جو آخری آیت تلاوت کی گئی تھی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو ابھی تک یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو ہلاک کر دیا اور یہ لوگ ان کی رہائش گاہوں میں چلتے پھرتے ہیں، بے شک اس میں البتہ دلائل ہیں عقل مندوں کے لیے۔ تو چونکہ اس آیت میں یہ بتلایا گیا کہ ہم نے پچھلی امتوں میں سے بہت سوں کو ہلاک کیا، تو پیغمبر کے زمانے کے جو کفار تھے بڑے ضدی اور عنادی تھے، ان کی ضد انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پھر ہم پر یہ عذاب کیوں نہیں آتا، ہمیں کیوں ہلاک نہیں کیا جاتا؟ اگر ان کفار پر اور ان رسولوں کے انکار کرنے والوں پر عذاب الہی آیا ہے، ان کو ہلاک کیا گیا، تو ہم بھی تو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ پر ایمان لے کر نہیں آتے، ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر پہلے سے آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو عذاب لازمی ہوتا، اور پہلے سے ایک مدت مقرر نہ ہوتی تو لازمی طور پہ عذاب آ جاتا۔ اس امت کے کافروں پہ عذاب عمومی اس لیے نہیں آ رہا تھا کہ اللہ نے پہلے ہی سے ایک بات طے کر لی تھی۔ اب وہ بات کیا تھی، اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر غالب کر دیا، اور عرش کے اوپر لکھوا بھی دیا کہ سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غضب سے آگے نکل گئی۔ تو اللہ کی اس رحمت کی وجہ سے اس امت کے کافروں پر عذاب نہیں آتا۔ دوسرا یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن کریم میں بھی اللہ ارشاد فرماتے ہیں جب تک اللہ کے نبی کی ذات کسی قوم میں موجود ہو تو اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دیتا۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، کہ جب تک اے نبی آپ ان کے درمیان میں موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، اور جب تک یہ قوم استغفار کر رہی ہے اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ اور یہ ضابطہ پچھلی امت کے جو انبیاء تھے ان کے ساتھ بھی تھا کہ جس نبی کی قوم پر بھی عذاب آیا تو اس عذاب سے پہلے اس نبی کو حکم ہوا کہ آپ یہاں سے باہر تشریف لے جائیں، آپ ایمان والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، اور ان کے نکلنے کے بعد پھر عذاب آیا۔ قوم لوط کو دیکھ لیجئے، قوم یونس کو دیکھ لیجئے، اور دیگر اقوام کو دیکھ لیجئے، ان کے انبیاء پہلے وہاں سے نکلے اور بعد میں ان لوگوں کے اوپر عذاب آیا، تو اس وجہ سے ان پر عذاب نہیں آتا۔ دوسرے، اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر رکھا ہے، اور وقت مقررہ سے پہلے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ گزشتہ اقوام کے لوگوں پر عذاب کا جو وقت تھا وہ آ چکا تھا، اس امت کے کافروں کے عذاب کا وقت ابھی تک آیا نہیں تھا، اس لیے ان پہ عذاب نہیں آ رہا۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، اور آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو وہ کہہ رہے ہیں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے اوقات میں، بس تسبیح کیجئے، اور دن کے اطراف میں، شاید کہ آپ راضی ہو جائیں، تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ مشرکین مکہ پیغمبر کی ذات کے بارے میں مختلف باتیں کیا کرتے تھے، اور وہ بہت ہی تکلیف دہ ہوتی۔ کبھی کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے، کبھی کہتے کہ یہ کاہن ہے، کبھی کہتے مجنون ہے، کبھی کہتے ساحر ہے۔ تو اللہ فرمانے کہ اے نبی آپ ان کی باتوں میں صبر کیجیے اور اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو رنج اور الم سے محفوظ ہو۔ اس دنیا کا خاصہ ہے، ہر شخص کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی صورت میں کوئی رنج، کوئی تکلیف پہنچے گی اور پہنچتی ہے۔ آخرت میں جنت وہ مقام ہے کہ جہاں رنج اور غم کا کوئی نام و نشان نہیں، وہاں تو راحت ہی راحت۔ لیکن دنیا جو ہے وہ راحت اور غم دونوں کا مجموعہ ہے، یہاں خوشی بھی ہوگی، تکلیف بھی ہوگی، مصیبت بھی ہوگی، نعمت بھی ہوگی، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی۔ لیکن جب کسی کو کوئی تکلیف ہو، کوئی رنج ہو، کوئی غم ہو، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کو اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے جب ہر شخص پر یہ کیفیت آتی ہے؟
ہر شخص جو ہے وہ تکلیف کا شکار ہوتا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس آیت میں اس کے لیے 2 باتیں بیان کی جس کا پیغمبر کو بھی حکم۔ نمبر 1 یہ کہ صبر اختیار، تکلیف اور غم کی حالت میں جو ہدایت ہے وہ صبر کی، اس وقت ضبط کرے، برداشت کرے۔ اور دوسری ہدایت یہ ہے کہ عبادت میں لگا رہے، پروردگار کی تعریف کرتا رہے، تسبیح کرتا رہے، صبح شام کے اوقات میں نمازیں پڑھتا رہے، جیسا کہ یہاں پر طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی نماز کی طرف اشارہ ہے، غروب آفتاب سے پہلے عصر کی نماز کی طرف اشارہ ہے، رات کے اوقات میں تہجد قیام اللیل کی طرف اشارہ ہے، اطراف النہار کے اندر دیگر عبادات کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ سب عبادات ہی ہیں، ان کو کرنا چاہیے تکلیف اور رنج کے موقع پر۔ بسا اوقات انسان جب کسی تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے انتقام لینے کے لیے دل میں ایک جذبہ محسوس کرتا ہے، اور یہ جذبہ اس شخص کو بیمار کر رہا ہوتا ہے، انتقام لینے پر قادر نہیں ہوتا، یا قادر ہوتا ہے لیکن مقصد حکمت کی وجہ سے انتقام نہیں لے پاتا، اندرونی طور پر وہ اس انتقام کی آگ میں جھلس رہا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں خود وہ اعصابی بیماریوں کا شکار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا علاج یہی ہے کہ انتقام کی آگ کو دل سے سرد کرے، صبر کو اختیار کرے۔ اس صبر کی وجہ سے اللہ اس کے رنج اور غم میں بھی آسانی پیدا کر دیں گے، اور ثواب اس کے علاوہ ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى۔ اور اے نبی آپ اپنی آنکھوں کو دراز مت کیجیے، مت پھیلائیے ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان کفار کے مختلف گروہوں کو فائدہ اٹھانے کے لیے دی ہیں۔ ہم نے اس کو دنیا کی زندگی کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم ان کو اس میں آزمائیں، اور آپ کے پروردگار کا رزق بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ دنیا میں انسان ایک سوال سوچتا ہے، ہم ایمان والے بھی ہیں، اعمال کی کوشش بھی کرتے ہیں، ہمارے مقابلے میں کفار ہیں جو اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتے ہیں، کتاب کو بھی نہیں مانتے، لیکن وہ زیادہ آسائشوں میں نظر آتے ہیں اور ہم تکلیفوں میں نظر آتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، ہم نے ان کو جو یہ دنیا کی چیزیں فائدہ اٹھانے کے لیے دی ہیں، آپ ان کی طرف اپنی نگاہ کو لمبا نہ کیجیے، مت پھیلائیے، اپنی نگاہ کو وہاں سے ہٹائیے۔ ہم نے تو یہ ان کو دنیا کی زینت آزمانے کے لیے دی ہے کہ وہ اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں، یا جو ہے وہ اس کو دیکھ کر، پہچان کر، اس کی حقیقت تک پہنچ کر اس کے خالق تک پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے۔ دنیا کی جتنی اشیاء ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پر دلیل ہے، یہ ایک صانع کا پتہ بتلاتی ہیں۔ آسمان بتلاتا ہے کہ اس سے کوئی بنانے والا ہے، زمین یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے، ایسے ہی پہاڑ، درخت، چرند پرند اور دیگر حیوانات، یہ سب اپنی اپنی بولیوں میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ اب انسان اپنی عقل سے ان چیزوں کی حقیقت میں غور کر کے اس پیدا کرنے والے تک پہنچتا یا نہیں پہنچتا، یہ آزمائش ہے۔ اگر وہ پہنچ رہا ہے تو یہ سب چیزیں اس کے لیے نعمت کہ وہ اللہ کو پہچان رہا ہے، اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو رہی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، کبھی کبھی آسمان زمین کو خطاب کر کے کہو، یا ایتھا السماء ان لک ربا اللہم فاغفر لی، یا ایتھا الارض ان لک ربا اللہم فاغفر لی، یا ایھا الجبال ان لک ربا اللہم فاغفر لی۔ اے آسمان، تمہارا بھی ایک پروردگار ہے، میں اسی سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے بخش دے۔ اے زمین، تمہارا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے، میں اسی رب سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے بخش دے۔ اے پہاڑوں، تمہارا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کو اللہ تک پہنچائیں، اسی لیے تو سیرو فی الارض کا، زمین میں چلو پھرو، دیکھو، تاکہ تمہیں اللہ کی قدرت کے دلائل نظر آئیں، اور جن اقوام پر عذاب آئے ان اقوام سے تم کو عبرت حاصل ہو، اور تم ویسے کام نہ کرو جیسا کہ وہ کام کیا کرتے تھے۔ یہ سب عبرت کا سامان اللہ نے دنیا میں رکھا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے یہ سب چیزوں کو کیوں نہیں، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، اور آپ کے پروردگار کا جو رزق ہے جو آخرت میں ملے گا یہ بہت بہتر ہے اور بہت زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالا خانے پر تشریف فرما تھے، اور ایک بوسیدہ سی چٹائی آپ کے جسم اثر کے نیچے بچھی ہوئی تھی، اور اس کے نشانات آپ کے بدن مبارک پر نظر آ رہے تھے، اس سے کوئی بستر اس کے اوپر نہیں تھا، آپ براہ راست اس چٹائی پر آرام فرما تھے۔ حضرت عمر فاروق حاضر خدمت ہوئے
تو وہ منظر دیکھ کر رونے لگے کہ اللہ کے رسول، قیصر و کسریٰ، یہ جو اللہ کے دشمن، آپ کے دشمن، ان کو تو ایسی ایسی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ان کے پاس تو وسائل اور اسباب کے جو ہے وہ خزانے ہیں، اور آپ اللہ کے نبی ہو کر، حق ہو کر ایک چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں، آپ کے پاس یہ نعمتیں نہیں۔ تو آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ اے عمر، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، تم کیا سمجھتے ہو ان کو ان کے اعمال کی جزا اس دنیا میں دی جا رہی ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کو دنیا میں دے کے فارغ کر دیا جائے گا، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے آخرت میں حصہ رکھا ہے۔ نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فقر تھا، یہ آپ کا اختیاری فقر تھا، آپ نے خود اختیار کیا تھا۔ آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمر المساکین، اے اللہ مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھ، مجھے موت دے تو مسکینی کی حالت میں موت دے، اور جب کل قیامت میں میرا حشر ہو تو مسکینوں کی جماعت میں میرا حشر ہو۔ یہ آپ کا اختیاری فقر تھا، ورنہ تو فرشتے پہاڑوں کی آپ کی خدمت میں آتے تھے، آپ حکم کریں ہم اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، اس پہاڑ کو پیچھے ہٹا دیں، زمین وسیع ہو جائے گی، کھیتی باڑی ہوگی، مال ملے گا، تو آپ نے اس کو قبول نہیں کیا، انکار کیا۔ تو یہ آپ کا اختیاری فقر تھا، کوئی جبری نہیں تھا، اس لیے کہ آپ کو یقین تھا کہ مجھے جو کچھ ملنا ہے حقیقی وہ سب آخرت ہی میں ملنا ہے، میں اس دنیا میں اس کا طلبگار نہیں۔ تو اسی لیے اہل ایمان کو بھی یہ سبق ہے کہ اس دنیا میں ضروریات کی حد تک اپنے آپ کو محدود رکھیں، زیادہ تک و دو نہ کرے تعیشات کے پیچھے۔ انسان تعیشات کے پیچھے حرام راستے اختیار کرتا ہے، ضرورت تو انسان کی پھر بھی کچھ نہ کچھ پوری ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ اپنا ایک اسٹیٹس بناتا ہے، ایک سوچ بناتا ہے کہ میں نے یہاں تک پہنچنا ہے، اور اپنے جائز وسائل میں وہاں تک نہیں پہنچ پاتا، تو وہ حرام وسائل کو اختیار کرتا ہے کہ میں نے وہاں تک پہنچنا ہے۔ حالانکہ اس کو چاہیے وہ یہ سوچے کہ دنیا میرے لیے ایک آزمائش کی جگہ ہے، یہ میرا مستقل ٹھکانہ نہیں، یہ مسافر خانہ ہے، میں نے یہاں سے گزرنا ہے، لہٰذا میں اپنی ضرورت کے مطابق، اپنے گھر والوں کی ضرورت کے مطابق چیزیں حاصل کر لوں، اور میں باقی اصل اپنے مقصد سے متوجہ ہو جاؤں۔ قرآن و حدیث ہمیں یہی پکار ہوا کا دعوت دی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور آپ حکم کیجیے اپنے گھر والوں کو نماز کا، اور اس پر خود بھی جمیے۔ دو باتوں کا ارشاد فرمایا، ایک تو یہ کہ خود بھی نماز پہ جمنا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیجیے۔ جب آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے، آواز دیتے، اے فاطمہ اٹھ جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا، اے علی اٹھو، نماز پڑھو، نماز کا وقت ہو گیا، کیونکہ پیغمبر کو حکم تھا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ۔ جب پیغمبر کو حکم ہے تو ان کے واسطے سے ایک ایک ایمان والے کو یہ حکم ہے، جب وہ نماز کے لیے اٹھے اپنے گھر والوں کو کہے کہ بچوں نماز کا وقت ہو گیا، اپنی اہلیہ کو کہے کہ بیگم صاحبہ نماز کا وقت ہو گیا، اٹھ جائیے نماز پڑھ لیجیے۔ بہت سے لوگ ہیں وہ خود نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، گھر والوں کو حکم نہیں دیتے، حالانکہ انبیاء کی تعلیمات میں آتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اللہ فرماتا ہے کہ وہ صادق الوعد تھے، وعدے کے بڑے سچے اور پکے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، جو وعدہ کرتے اس کو پورا کرتے تھے، اور فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے، پروردگار کے بڑے پسندیدہ تھے۔ یہ انبیاء کا طرز ہے کہ وہ خود بھی اس دعوت پر جو لے کر آتے ہیں عمل کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیتے ہیں۔ پیغمبر کو اللہ نے خود صاف طور پہ فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی خاندان کے لوگوں کو ڈرائیے، ان کو سمجھائیے کہ تم آخرت کا ڈر پیدا کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی بات مانو۔ تو ہر مسلمان کا اسلام کے ناطے یہ فرض بنتا ہے کہ خود بھی نیکی کے راستے پر جمے، اپنے بچوں اور گھر والوں کو بھی اس کا حکم کرتا رہے۔ فرمایا کہ ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے، ہم آپ سے کوئی روزی نہیں مانگتے، ہم خود آپ کو روزی دیں گے، اللہ ہم سے روزی کا سوال نہیں کرتا۔ اس کو کیا ضرورت ہے، وہ تو خزانوں کا مالک ہے، وہ تو ان کھانے پینے کی چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہ تھوڑی ہم سے سوال کرے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم تم کو روزی دیں گے، اور اچھا انجام جو ہے وہ تو تقویٰ ہی کے لیے ہے، تقویٰ سے رہیں گے تو انجام اچھا ملے گا۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، اور کہا ان کفار نے کیوں نہیں وہ ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آیا اپنے پروردگار کی۔ پیغمبر تو بے شمار نشانیاں لے کر آئے، لیکن جب کسی کے دل میں ضد ہو، عناد ہو، عداوت ہو، تو اس کی جو حقیقی آنکھیں بند ہو جاتی، پھر وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا۔
آپ دیکھیے مشرکین مکہ نے چمکتا ہوا چاند دیکھ کر پیغمبر سے فرمائش کی تھی ہم آپ کی نبوت پر اس وقت ایمان لائیں گے جب آپ جو ہے اس چاند کو 2 ٹکڑے کریں گے ہماری آنکھوں کے سامنے. آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے تو ایمان لے آؤ گے؟ آج بالکل ایمان لائیں گے. آپ نے اللہ کے حکم سے اپنی انگلی سے اشارہ کیا. اللہ فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر. یہ قیامت کی نشانی بھی تھی. قیامت قریب آ گئی ہے, چاند 2 ٹکڑے ہو. اب مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں تمہیں بھی ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے؟ تو ہاں ایسے نظر آ رہا ہے. اس سے پوچھتے تمہیں بھی ایسے نظر آ رہا ہے؟ ہر ایک کا خیال تھا کہ شاید میری آنکھوں پر کوئی پردہ پڑ گیا, مجھے غلط نظر آ رہا ہے. دوسروں سے پوچھتے تھے, جو قافلے باہر سے آتے تھے ان سے پوچھتے تھے ہاں ہم نے بھی دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. ایک ٹکڑا اس کے جبل ابی قبیس کے پیچھے چلا گیا, ایک جبل قیعان کے پیچھے چلا گیا. 2 مکہ کے پہاڑ ہیں, وہ خود دیکھ رہے تھے. ہند کے راجوں میں ایک راجہ گزرا ہے اور وہ مالابار کے علاقے میں ہے. وہاں کے لوگ تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن اس وقت مسلمان نہیں تھے. تو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ وزراء کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اس نے بھی منظر دیکھا ہند کی زمین پر کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. حیران ہو کر اس نے وزیروں سے کہا کہ اس تاریخ کو نوٹ کرو, اس واقعے کو نوٹ کرو کہ اس تاریخ کو اس وقت ہم نے اپنی آنکھوں سے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. چنانچہ اس کو نوٹ کر لیا گیا. 94 ہجری میں مسلمانوں کا قافلہ وہاں پہنچا. تاریخ فرشتہ میں اس واقعے کو لکھا گیا. 94 ہجری میں وہاں پہنچے. اس میں مالک ابن دینار رحمہ اللہ بھی موجود تھے. تو وہ جو راجہ تھا وہ موجود تھا, اس کا سنتا تھا. اس نے کہا کہ کیا ایسا واقعہ ہوا ہے؟ ہم نے تو نوٹ کیا, ہماری تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے, ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے. ان کا جی ہمارے نبی کے معجزے کی معجزہ ہے اور ایسا ہوا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوئے. تو ان کی اس بات پر مالابار کے جتنے ہندو تھے وہ سارے کے سارے مسلمان ہوئے. تو ہزاروں میل دور جب دل میں ضد و عناد نہ ہو تو پیغمبر کے معجزے کو دیکھ کر وہ ایمان لے آتے ہیں. اور بالکل پیغمبر کے ساتھ موجود مکہ کے مشرک جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے ایمان لے کر نہیں. ایسے ہی آپ ایک دفعہ ایک درخت کے نیچے آرام فرماتے ہیں. ایک غیر مسلم آیا, آ کر اس نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کہا میں اللہ کا نبی ہوں. اگر اللہ کے نبی ہیں تو درخت کی جو یہ شاخ ہے اس کو توڑ کے اشارہ کریں گے آپ کی گود میں گرے. تو آپ نے کہا کہ تو اللہ کا کام ہے, لیکن اگر پھر تم یہ کہتے ہو اگر ایسا تو ایمان لے آؤ گے؟ اس نے کہا ہاں میں ایمان لے آؤں گا. تو آپ نے اس درخت کی شاخ کو اشارہ کیا, وہ ٹوٹی سیدھے آپ کی گود میں آ کر گری. اس نے دیکھ لیا, کلمہ پڑا, مسلمان ہو گیا. پھر دوبارہ وہ شاخ اٹھی اور جا کر اسی جگہ لگ گئی جہاں لگی. یہ منظر وہ دیکھ رہا. ایک دفعہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے, کھلے میدان میں تھے. آپ کو تقاضے کی ضرورت پیش آئی, پردے کی جگہ کوئی نہیں تھی. دور 2 درخت تھے. آپ نے ایک کو اشارہ کیا, وہ درخت زمین چیرتا ہوا آیا, وہاں آ کے کھڑا ہو گیا. دوسرے کو اشارہ کیا, وہ چیرتا ہوا آیا, دونوں آ کے جڑ کے کھڑے ہو گئے. پردہ ہو گیا, آپ نے خدا حاجت فرمائی, پھر حکم دیا, وہ درخت دوبارہ زمین چیرتے ہوئے گئے اور کونوں پہ کھڑے ہو گئے جہاں کھڑے ہوئے تھے. صحابہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو اللہ فرمانا ہے کہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس نشانی لے کر نہیں آتا. اولم تاتہم, کیا ان کے پاس نہیں آئی نشانی, دلیل, وہ جو پہلے صحیفوں کے اندر موجود ہے. یہ شق قمر کا جو واقعہ ہوا یہ پہلے ہی سے طے تھا. علامات قیامت میں, علامات قیامت جو بعیدہ پہلے سے ہونے والی ہیں, ان میں ایک علامت یہ بھی تھی کہ چاند 2 ٹکڑے ہوگا, اور یہ پیغمبر کا معجزہ بنا. لیکن پھر بھی ایمان لے کر نہیں آئے. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ. اور اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے عذاب سے اس سے پہلے, تو وہ کہتے ہیں ہمارے پروردگار آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا, ہم آپ کی آیات کی اتباع کر لیتے, قبل اس کے کہ ہم ذلیل ہوتے اور رسوا ہوتے. تو اللہ نے حجت بھی تام کر دی. اگر اللہ رسول کو نہ بھیجتے, دلائل قائم نہ کرتے, اور بعد میں کافروں پر عذاب آتا تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا, ہمارے پاس تو رسول ہی نہیں آیا, دلیل ہی نہیں آئی, وہ آ جاتی ہم ایمان لے آتے. تو اللہ نے حجت تام کر دی, نبی کو بھیج کر معجزات ان کے ہاتھ پہ ظاہر کر کے, دلائل کو قائم کر کے. اب کل قیامت میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہمارے پاس رسول نہیں آیا تھا, ہمارے پاس دلیل نہیں آئی تھی. آج قرآن کریم موجود ہے, کل یہی قرآن کریم گواہی بھی دے گا. اس کے بعد کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ اے اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے, میں نے راہ حق کیسے اختیار کرنی ہے, کیسے چلنا ہے, مجھے پتہ نہیں تھا. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. اے نبی آپ کہہ دیجئے سب کے سب انتظار کر رہے ہیں, تم بھی انتظار کرو, ان قریب تم جان لو گے کون سیدھے راستے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہے. یہ تو کل قیامت میں معلوم ہوگا. اللہ ہم سب کو
صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے صغائر و کبائر کو معاف فرما. اے اللہ پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو قرآن کریم صحیح طریقے سے پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا صحت عافیت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے صحت مندوں کی صحتوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے آخرت کی خوب تیاری کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو کسی مصیبت و تکلیف میں ہے ان کی تکلیفوں کو خوشیوں سے تبدیل فرما راحتوں سے تبدیل فرما. اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. جہاں کہیں بھی مسلمان کسی ظلم کا شکار ہے اے اللہ ان کی مدد فرما. ظالموں کے ظلم سے ان کو نجات نصیب فرما. اے اللہ بالخصوص اہل فلسطین اہل غزہ کی مدد فرما. اے اللہ وہ سخت مشکلات میں ہیں آزمائشوں میں ہیں تکلیفوں میں ہیں. اے اللہ بھوک اور افلاس کا شکار ہے. اے اللہ جان مال کے عدم تحفظ کا شکار ہے. اے اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کی مدد فرما. اے اللہ فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرما. ظالموں کے ظلم سے ان کو نجات نصیب فرما. اے اللہ رحم الرحمین ہم نے جو مانگا ہے ہمیں وہ بھی عطا فرما. جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اے اللہ ہم سب کو بے مانگے نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.